السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اللہ کریم کے سارے ہی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء و رسل کے سردار ہیں۔ علماء کرام محدثین عظام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے یعنی مغفرت مانگنے کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور عارضی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کسی گناہ پر نہیں بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری و عبادت گزاری کے باوجود اللہ پاک کا حق ادا نہ ہو سکنے پر استغفار کرتے تھے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے تو اپنے پہلے حال پر استغفار کیا کرتے تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ استغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہ کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقبول ترین بندے یعنی دونوں جہان کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود استغفار کی کمی رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فوائد ملتے ہیں، جن میں سے 4 فوائد ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جو استغفار کو لازم کرے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ، استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ کئی پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خوش سالی کی شکایت کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے بھی اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا مہینہ موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں استغفار کے وظیفے کو عبادت بنائیں تاکہ دین و دنیا میں کامیابی مل سکے۔